नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबुन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे भाइयों, मैं बात करने लगा हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। कराची के एक मौलाना साहब हैं, उनसे चंद दिन पहले किसी ने सवाल पूछा। आप वो सवाल भी सुने और उनका जवाब भी सुने। उसके बाद मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हक बात बताता हूँ। एक साहब कहने लगे, बहश्ती ज़ेवर है ना, मैं अक्सर तरगीब देता हूँ, तस्हील बहश्ती ज़ेवर फ़िक़्ह की किताबें रखें पढ़ें। एक साहब कहने लगे उसमें मसाइल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं। इतराज़ करने वाले करते हैं। मैंने कहा मिसाल के तौर पर, ये मेरा टॉपिक नहीं है, अब आ गया तो बस ये बात करके मैं आगे चलता हूँ। मैंने कहा मिसाल के तौर पर, उन्होंने कहा कि उसमें मसला लिखा हुआ है कि एक आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फ़ोन पे निकाह हो गया। सही है ना? बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे हैं कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं, निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो बहश्ती ज़ेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि एक बंदा इधर पाकिस्तान में है और औरत अमेरिका में है। इन दोनों का फ़ोन पर निकाह हो जाता है। तो बाद में वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है। मियाँ बीवी आपस में मिले भी नहीं और वो औरत प्रेग्नेंट हो गई, तो वो बच्चा क्या हलाल का होगा या हराम का? ये इन लोगों का कहना है, देवबंदी उल्मा का कहना है, देवबंदी जहल उल्मा का कहना है कि वो बच्चा हलाल का है, क्योंकि ये बहश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ है। और बहश्ती ज़ेवर किताब उस मौलाना साहब ने लिखी है जिन्होंने अपने नाम का कलमा अंडोस किया हुआ है। इन जाहल उल्मा को यही नहीं पता कि वो हराम का है, क्योंकि वो ज़िना की पैदावार है। अगर मौलाना साहब आपके इलाके में, आपके अपने ख़ानदान में कोई ऐसी औरत हो और उसका शौहर 4-5 साल से बाहर हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो क्या आप उसे हलाल का कहेंगे? उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे? लानत मौलाना साहब ऐसी सोच पे आपकी, कि आप दुनिया को क्या तरगीब दे रहे हैं। आपके पास अकल नाम की चीज़ है? आप मिंबर पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। हम आप पे लानत नहीं डालेंगे, लेकिन हम कुरान पाक की आयत ज़रूर पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। मौलाना साहब अशरफ अली थानवी साहब अपनी रसाले में लिख के गए हैं कि उनके मुरीद उनके नाम का कलमा पढ़ते रहे हैं और वो उन्हें अंडोस करते हुए लिख के गए हैं कि हाँ ये तुम ठीक कर रहे हो। मौलाना साहब, ईमान की और हमारी तो बुनियाद ही कलमा है, इस्लाम की बुनियाद ही कलमा है। और जिसने मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का कलमा पढ़ लिया, क्या वो मुसलमान रह सकता है? और जिसने कलमा पढ़वाया अपने नाम का या उससे ठीक कहा, क्या वो बंदा मुसलमान रह सकता है? क्या आपके पास अकल है? जाहलो, मिंबरों पे बैठ के झूठ बोलते हो, आपको अकल नहीं आती, अवाम को गुमराह कर रहे हो। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? क्या अल्लाह से टक्कर ले रहे हो? अल्लाह के नबी से टक्कर ले रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि ये चीज़ें गलत हैं? अवाम को आप कहानियाँ करा रहे हैं, इन कलमों की तावील कर रहे हैं, इन कलमों की दलीलें दे रहे हैं। क्या आप लोगों ने मरना नहीं है? मेरे भाइयों, मैं आपको वो कलमा दिखाता हूँ और पूरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी साहब ने। कुछ अरसा के बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मोहम्मद की जगह हजूर का नाम लेता हूँ। इतने में दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुझे गलती हुई है कलमा शरीफ पढ़ने में, इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूँ।
دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جا رہا ہے، لیکن زبان سے بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوئی کہ کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر نہ طاقتی تھا، لیکن حالت خواب میں اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ حضور سے مراد اس بندے کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، کیونکہ پیچھے اس نے جہاں بھی لکھا محمد کی نام کی جگہ محمد لیا اور اشرف علی تھانوی کی جگہ حضور لکھا ہے اس بندے نے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بائیں خیال بندہ پھر گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ گیا کہ کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، لیکن پھر یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی و نبینا و مولا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت طاری رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت میں کہاں تک عرض کروں۔ اب میرے بھائیو، اس کا جواب اشرف علی تھانوی نے دیکھو کیا لکھا ہے۔ اشرف علی تھانوی کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ اس بندے سے کہتا اور تیرے تے شیطان ہیوی ہو گیا ہے، او پلیا مینوں بھی مروان ڈیا، پہلے توبہ کر، تیرے تے اینا شیطان ہیوی ہو گیا کہ تم میرے نام دا کلمہ پڑھن ڈیا ہے۔ اس بندے کو پہلے توبہ کرواندا، پر ایتھے اشرف علی تھانوی صاحب نے ویکھو کی لکھیا جواب اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ باؤنا تعالی متبع سنت ہے۔ ایتھے اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم میرے جڑا رجوع کر رہے ہیں، میں سنت کے مطابق تیرا پیر ٹھیک ہاں۔ اوے اشرف علی تھانوی ایڈے ایڈے وڈے توبہ نعوذ باللہ چھڑول چھڈ کے گیا ہے، اے لوگ انہوں اپنا پیر بنائی کھلوتے نے دیوبندی۔ کیا انہاں چ عقل نہیں ہے؟ کیا انہاں نوں انہاں چیزاں دا نہیں پتا کہ اے دین تو ہی بندہ خارج ہو جاندا ہے؟ تے اے جڑا بندہ اپنے نام دا کلمہ لکھ کے گیا ہے وہ مر گیا ہے۔ حضرت ہمارے پاس یہ موسٹ آسکنگ کوسچن ہے، اور بہت سارے احباب بھی کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا۔ اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے، اور وہ واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، کچھ پتہ ہے؟ جی ایسے سنا ہے وہ ابے جلدی بول، کل پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو، یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو، یا حضرت تھانوی نے فرمایا ہو چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو۔ 100% جھوٹ، کذب، بہتان، افتراء ہے۔ نہ کر۔ حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے، یہ رسالہ الامداد ہے، 1915 میں چھپا ہے، آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے۔ یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے، باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں۔
اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا. میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں, ये बड़ी अच्छी बात कही आप. تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے, عرض کر دیں, اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں. یہ ہے صفحہ 35, یہ انشاءاللہ لگ جائے گا, آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں. یہ صفحہ 34-35 ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کا مرید ہوں, لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے, بالکل مجبور ہو جاتا ہوں. اتنے میں آپ ہی کا نام, یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں. پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے, میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پر میں مجبور ہوں, میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. یہ پوری پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے, پھر یہ نکل جاتا ہے, پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں. آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا, میرے اوپر رکت طاری ہو گئی, زمین پر لیٹا ہوا تھا, زور سے چیخ ماری, ہے کیا ہو گیا, لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا. بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا, یعنی میری طاقت میں نہیں تھا, غیر اختیاری تھا. دیکھو کڈی وڈی کہانی. اور میرے اوپر موجود تھا, اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال, حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے, اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنے غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں, میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں. پھر میرے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے, پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ اب میں بیدار ہوں, یہ خواب نہیں ہے, اور یہ خواب نہیں ہے, لیکن بے اختیار ہوں, مجبور ہوں, زبان اپنے قابو میں نہیں ہے. اس روز ایسا کچھ خیال رہا, دوسرے روز بیداری میں رکت رہی, یعنی روتا رہا. کیا کروں, خوب رویا, بہت رویا. اب بہت سی وجوہات ہیں, آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے, میں کہاں تک عرض کروں. یہ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں. اب یہ خواب ہے, اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے. نمبر 2, کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی, تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ اب تو اٹھ گیا تھا, اب تو خواب نہیں تھی. تو میں نے کہا بابا 2 باتیں ہیں. جب وہ اٹھ گیا ہے, خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے, خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. پرانیاں گلاں, پرانے تے اے پڑھن بھی ڈے نے, اندیاں دلیلاں بھی دین ڈے نے, پھر اندیاں تعویلاں بھی کرن ڈے نے. اے کادے مسلمان نے, ایک ممبراں تے بیٹھ کے جھوٹ بولن ڈے نے. اے جاہل علماء نے, انہاں کول کادا دین سیکھنا ہے؟ قرآن و سنت دے مطابق ان دے وچ کیڑی گل اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے, یا اے مفتی طارق مسعود صاحب قرآن و سنت دے مطابق کیڑی گل کرن ڈے نے؟ کیا کوئی گل ہے انہاں کول دین دے بارے پوچھن والی؟ اللہ تعالیٰ انہاں لوکاں نو ہدایت دے. اے فرقہ واریت دی لعنت ہے جڑی انہاں دے گل وچ پئی ہے. جنی دیر فرقیاں چو باہر نہیں نکلنا, انی دیر انہاں دے گل چو لعنت دا توق نہیں اترنا. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اے جڑیاں کتاباں دا دین سکھا رہے نے, وہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اج تو 150 سال دے وچ وہ بندہ لکھ کے مر گیا ہے, مٹی ہو گیا ہے, تے اے بندے اج بھی انہاں چیزاں لے کے چل رہے نے, اج بھی انہاں نو ڈیفینڈ کر رہے نے.